اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مواقیت الصلاة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، مواقیت میقات کی جمع ہے اور اس کے دو معنی ہیں۔ میقات دو معنی میں آتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے جگہ، ایک اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ اور وقت۔ حج کے باب میں جہاں مواقیت اور میقات کا بیان ہوتا ہے تو وہاں جگہ کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے وہ 5 میقات ہیں: ذات عرق، یلملم اور جحیفہ، قرن منازل اور ذوالحلیف، یہ مدینے والوں کے یہ 5 مواقیت ہیں، یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں پر قرآن میں یا حدیث میں مواقیت کا ذکر حج کے باب میں آئے گا تو وہاں ہم جگہ کے معنی میں لیں گے کہ وہ جگہ جہاں سے احرام باندھ، اور کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں مواقیت میقات آئے گا تو ہم زمانہ اور وقت یعنی وہ اوقات، یعنی نمازوں کے اوقات، نمازوں کے اوقات۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید غالباً سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کو ایمان والوں پہ مقررہ وقت میں فرض کیا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان الصلاۃ اولا و آخرا، ان للصلاۃ اولا و آخرا، کہ بھئی نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور ایک اس کا آخری وقت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ بالاجماع تمام فقہا محدثین کے نزدیک اس آیت اور اس حدیث سے 2 جگہیں 2 وقت مستثنیٰ ہیں۔ ایک یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو، جب آپ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں، پھر 9 ذوالحجہ کو آپ طلوع آفتاب کے بعد عرفات چلے جاتے ہیں، تو عرفہ میں آپ نے ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، اور پھر مغرب کی نماز، مغرب کے نماز کے وقت کے بعد آپ نے جب عرفہ سے نکلنا ہے مزدلفہ آنا ہے تو مزدلفہ میں آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور یہ 2 اوقات اس لیے مستثنیٰ ہیں کہ یہ 2 اوقات جو ہیں یہ طبقہ تواتر سے، دیکھو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حد تواتر، حد تواتر کی صرف طلباء کے نزدیک صرف ایک ہی قسم ہے کہ بھی حد تواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی اتنے زیادہ ہو کہ ان تمام کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل سلیم محال سمجھے، پھر بعض نے 40، بعض نے 70، بعض نے 80، بعض نے 100 لکھا ہے کہ اتنے راوی ہوں۔ یہ تواتر اسنادی ہے، اس سے ایک اعلیٰ درجے کا جو ہے نا وہ تواتر طبقہ ہے، تواتر طبقہ وہ اس سے بہت قوی ہے۔ جیسے قرآن، اب قرآن ہم تک جو پہنچا ہے وہ تواتر طبقہ سے پہنچا ہے، یعنی ہر زمانے میں قرآن مجید کے حافظ اور قرآن مجید کے نقل کرنے والے وہ تواتر طبقہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ بھی تواتر طبقہ ہے کہ پوری امت ان 2 اوقات میں 2 نمازوں کو، حالانکہ عرفہ کے اندر ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ عقل نہیں مانتی وقت سے پہلے نماز، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ عشاء کے وقت میں مغرب گویا قضا ہوتی ہے اور عشاء اپنے وقت میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ تواتر طبقہ سے ثابت ہے یہ 2 اوقات اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، اس کے بارے میں چونکہ آگے ابواب آ رہے ہیں، ہم یہاں پر اس میں بحث نہیں کریں گے، اس میں ائمہ ثلاثہ تو قائل ہیں، اور احناف یعنی ہم جو ہے وہ جمع حقیقی کے بالکل قائل نہیں کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جائے، تو ہم بالکل قائل نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جن احادیث میں جمع کا ذکر آیا ہے
جن صحابہ کے بارے میں اس میں احتمال جمع حقیقی کا بھی ہے، جمع سوری کا بھی ہے، یعنی کوئی صحیح صریح اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں صحابہ نے جمع کیا گیا۔ احتمال حقیقی کا بھی ہے، سوری کا بھی ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ بھی جو ہے وہ مطلقاً قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اعذار کی بنیاد پہ، وہ اعذار تین ہیں: سفر، مرض اور بارش۔ ائمہ ثلاثہ ان اعذار کی وجہ سے جمع حقیقی کے قائل ہیں۔ بہرحال وہ باب آگے آ رہا ہے، اس پہ وہاں پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو نماز کی اوقات کی روایات ہیں، جو روایات ہیں نمازوں کے اوقات کے بارے میں، وہ بنیادی تین حدیثیں ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی روایات تین ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کو جمع کیا ہے۔ اور ان روایات میں دو جگہ اختلاف ہوا ہے، ان روایات میں دو جگہ اختلاف ہوا ہے، اور وہ ایک تو ظہر میں ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ مغرب میں ہوا ہے۔ اور ظہر میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ظہر کے آخری وقت میں ہے۔ جو ظہر میں اختلاف ہوا ہے وہ ظہر کے آخری وقت میں اختلاف ہوا ہے، لیکن وہ عصر کے اول وقت کو بھی شامل ہو گیا۔ ظہر کے آخری وقت میں جو اختلاف ہوا ہے ائمہ اربعہ کا، وہ کیا ہو گیا؟ عصر کے پہلے وقت کو بھی شامل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ظہر کے آخری وقت میں ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ہمارے صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تمام کے نزدیک ظہر کا آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اصل سائے سے ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اصل سائے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک گز یا دو گز جو بھی ہوگی، یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک گز لکڑی جو ہے اس کو آپ گاڑ لو، کسی میدان میں گاڑ لو، اور جب سورج اس کے سر پہ آئے گا تو اس کا اپنا اصلی سایہ ہوگا۔ جب سورج بالکل کھڑا ہوتا ہے نا عین سر پہ، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سورج ڈل گیا ہے، جب بالکل سورج اس لکڑی کے سر پہ کھڑا ہوگا تو اس لکڑی کا کچھ سایہ اصلی ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سائے کو آپ لکیر لگا لو، اور پھر جب اس لکیر سے اس کا سایہ ایک گز ہو جائے تو یہ ایک مثل ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک مثل، ایک گز لکڑی کا اصلی سایہ چھوڑ کے جب اس کا سایہ پورا ایک گز ہو گیا تو ان ائمہ یعنی ان تین اماموں کے اور ہمارے صاحبین ان پانچ اماموں کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چار قول ہیں، مسئلہ وہی ہے کہ ہر چیز، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو امام صاحب کا قول جمہور کی طرح ہے کہ بھئی ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ امام صاحب کا ایک قول ہے۔ اور ترکی اور عراق کے جو حنفی علماء ہیں، ترکی اور عراق کے جو حنفی علماء ہیں، وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ سمجھے گی؟ دوسرا قول جو ظاہری روایت ہے، دوسرا قول جو ظاہر روایت ہے، ظاہر روایت سے مطلب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور اصل جو مبسوط کے نام سے مشہور ہے، ان 6 کتابوں میں جو امام صاحب کے اقوال ہوتے ہیں ان کو ظاہری روایت کہتے ہیں۔ تو ظاہری روایت میں امام صاحب کا جو قول ہے وہ 2 مثل کا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصل سائے کو چھوڑ کے جب 2 مثل ہو جائے گا، یعنی گز لکڑی کا سایہ 2 گز ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی 1 گز لکڑی کا اصل سایہ چھوڑ کے جب 2 گز سایہ ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ ظاہر روایت۔ لیکن انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ معارف السنن میں کہتے ہیں کہ میں نے ان 6 کتابوں میں امام صاحب کا یہ قول نہیں پایا، مجھے نہیں ملا۔
ہاں البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو موتا امام محمد ہے اس میں امام صاحب کا یہ قول موجود ہے، لیکن وہ بھی ظہر کے اول وقت کا ہے، یعنی عصر کے اول وقت کا ہے، ظہر کے آخری وقت کا قول نہیں ہے۔ بہرحال آپ احناف کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں آپ یہ قول آپ کو فقہ کی ساری کتابوں میں ملے گا، آپ کو فقہ کی ساری کتابوں میں ملے گا۔ بلکہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے صاحبین کی طرف رجوع کر لیا تھا، یہ دو مثل کے قول سے رجوع کر لیا تھا ایک مثل کی طرف، لیکن در مختار امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ رد کیا ہے شامی میں، فتاوی شامی میں، کہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، امام صاحب کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک قول کا جو ایک مثل کا بھی قول ہے، عراق اور ترکی کے علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمارے جو یہاں کے حنفی ہیں وہ دو مثل پہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے، آپ کے سفر کا ارادہ ہے اور سفر پہ آپ نے نکلنا ہے اور اپنی گاڑی نہیں ہے اور کسی یعنی آپ نے سواریوں میں جانا ہے اور آپ کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ گاڑی والا اب گاڑی نہیں کھڑی کرے گا، تو آپ عصر مثل ثانی میں پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر تو آپ نے اپنے وقت میں نہیں پڑھی، اور مثل ثانی مطلب ہر چیز کا سایہ ایک گز ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم مثل ثانی کہتے ہیں۔ تو مثل ثانی میں آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ امام صاحب کا قول بھی ہے اور یعنی یہ ائمہ ثلاثہ اور ہمارے صاحبین کا قول بھی ہے، اور انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو گویا کہ معارف السنن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ظاہری روایت دو مثل کا قول ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے امام محمد کی 6 کتابوں میں یہ قول نہیں ملا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ کو فقہ کی ساری کتابیں آپ جتنی بھی اٹھاؤ گے اس میں آپ کو امام صاحب کا مفتابہی قول کیا ملے گا کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ باقی دو قول غیر مفتابہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک مثل اور دو مثل کے درمیان جو ایک مثل ہے، یعنی ایک مثل کے بعد اور تیسرا مثل شروع ہونے کے درمیان جو ایک مثل ہے یہ مبہم وقت ہے، ایک قول یہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ دو مثل کے اوپر جو ہے نا جب تیسرا مثل شروع ہوتا ہے تو 4 رکعت نماز کا وقت مبہم ہوتا ہے، لیکن یہ دو قول غیر مفتابہی ہیں۔ امام صاحب کے اصل دو قول ہیں، ایک جمہور کی طرح، ترکی اور عراق والے اس پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں جو حنفی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور ہمارا بر صغیر میں جو ہے، ہمارے بر صغیر میں امام صاحب کا یہ دوسرا قول جو ظاہر الروایت ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اختلاف مغرب کے آخری وقت میں ہے، دوسرا اختلاف جو ہوا ہے وہ مغرب کے آخری وقت میں ہوا ہے اور عصر کے پہلے وقت کو بھی شامل ہو گیا ہے۔ وہ اختلاف بھی یہ ہے کہ مغرب کا آخری وقت کب تک رہتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ بشمول صاحبین، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہمارے امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ 5 امام کہتے ہیں کہ شفق احمر یعنی مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سرخی رہتی ہے افق پہ، افق کے اوپر مغرب کے آسمان کے کنارے پہ سرخی رہتی ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پہ سرخی، اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے، سرخی اور سفیدی جب دونوں ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور روڈ بونڈ تقریباً یہ 50-55 منٹ، یعنی مغرب کا فرض کرے آج کل آپ کا غروب ہے مثال کے طور پہ 6:30 بجے غروب ہے، مثال کے طور پہ آج آپ کا غروب جب ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں تو ہمارا یہاں لاہور میں 6:30 بجے غروب ہے، تو 6:30 میں 50 منٹ اور ڈال لو یا 55 منٹ اور ڈال لو، یعنی 5 منٹ کم 7 بجے تک مغرب کا وقت رہے گا، یعنی آپ نہیں 50 اور ڈال لو تو یہ 20، یعنی 7:15 تک یا 20 منٹ تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہو امام صاحب کے نزدیک۔
اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پہ جو سرخی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، سرخی اور سفیدی جب دونوں ختم ہوں گی تو پھر جو ہے نا مغرب کا وقت ختم ہوگا اور عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ امام صاحب نے عبادات میں احتیاط سے کام لیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ظہر کے جو آخری وقت میں اختلاف ہے وہ مجتہدین کا ہے، اور مغرب کے جو آخری وقت میں اختلاف ہے یہ روایات کا ہے، کیونکہ اکثر بعض صحابہ صرف وہ سرخی کو مراد لیتے ہیں اور بعض صحابہ سرخی اور سفیدی دونوں کو مراد لیتے ہیں۔ تو جن صحابہ نے سرخی کو مراد لیا ہے ائمہ ثلاثہ نے ان کے قول کو لے لیا، اور جن صحابہ نے سرخی اور سفیدی دونوں کو مراد لیا ہے تو امام صاحب نے ان کا قول لے لیا۔ اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے حین یسود کے الفاظ آتے ہیں کہ یہاں تک کہ افق سیاہ ہو جائے، تو سیاہی کب آتی ہے؟ سرخی کے بعد سفیدی، سفیدی کے بعد سیاہی آتی ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت اس پہ دال ہے کہ یہاں تک کہ افق سیاہ ہو جائے، کیا سرخی بھی ختم ہو جائے، سفیدی بھی ختم ہو جائے اور افق کے اوپر رات چھا جائے، یعنی سب سیاہی آ جائے، تو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط سے یہ کام لیا ہے، وہ کہتے دیکھو اگر ایک ظہر کے آخری وقت میں ایک مثل کے بعد اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی اور وہ عصر کا وقت نہ ہوا، وہ ظہر کا وقت ہوا، تو اس کی عصر کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دو مثل پہ عصر پڑھ لے گا تو عصر تو ہو جائے گی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ عصر کو دیکھو، عصر کا معنی نچڑنا، یعنی دن کا نچڑ جانا، دن کا نچڑ جانا، اور وہ دو مثل کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایک مثل پہ تو گویا کہ ظہر کا ایسے لگتا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے، جیسے ہمارے یہاں پر جو بعض ہمارے ساتھی وہ اذانیں دیتے ہیں 4 بجے، یعنی 4 بجے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا 3:45 بجے پڑھ لیتے ہیں، تو گویا وہ تو بالکل عین ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول احتیاط پر مبنی ہے کہ اگر وہ ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت نہ ہوا، تو عصر کی نماز تو عصر کی نماز سے وقت سے پہلے ہو جائے گی، تو وہ تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا عصر کے معنی کو دیکھیں، عصر کہتے ہیں دن کے نچوڑنے کو، اور دن کو نچوڑنا 2 مثل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں امام صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے سرخی کو غائب ہوئی اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، حالانکہ حدیث میں سرخی اور سفیدی دونوں کے الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے ابو داؤد کی روایت ہم نے بیان کی، تو جس آدمی نے سرخی کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، حالانکہ وہ تو مغرب کا وقت ہے، اس کی عشاء کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب کے جو اقوال ہیں وہ احتیاط پر مبنی ہیں، وہ کہتے ہیں سفیدی اور سرخی کو۔ اچھا، اگر کسی نے سفیدی میں مغرب کی نماز پڑھ لی، تو اگر وہ عصر کی نماز اگر مغرب کے وقت نہیں تھا، یعنی مغرب کی نماز قضا ہو چکی تھی، تو نماز تو ہو جائے گی نا، لیکن کیا ہوگی؟ چلو یہ کہیں گے ادا نہیں ہوئی، قضا ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے سرخی غائب ہونے کے بعد اس کا سفر کا ارادہ ہو اور اس نے سرخی کے بعد سفیدی میں عشاء پڑھ لی اور وہ وقت مغرب کا ہوا، تو اس کی عشاء کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال احتیاط پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پہلا اختلاف مجتہدین کا ہے ظہر کے آخری وقت میں، اور مغرب کے آخری وقت میں جو اختلاف ہے یہ روایات کی بنیاد پہ ہے۔